السلام علیکم ناظرین۔ جنگ احد کا بیان جاری ہے۔ دو قسطیں اس بیان میں گزر چکی ہیں۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے کہ 3000 کے مقابلے میں 700 مسلمانوں نے کفار مکہ کو زبردست شکست دی، وہ بھاگنے پر مجبور ہوئے، لیکن خود مسلمانوں کی ایک بھول کی وجہ سے ان کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اس کی تفصیلات پچھلی قسط میں آ چکی ہیں، اب ہم ان کو نہیں دہرائیں گے۔ آج ہم نے ارادہ کیا ہے کہ اس جنگ میں کچھ مخصوص لوگوں کے جو مخصوص احوال ہمارے سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے کس قدر جوش و خروش کا مظاہرہ کیا اس موقع پر، اس سلسلے میں ہم آپ سے آج گفتگو کریں گے۔ ان جلیل القدر صاحب میں سب سے زیادہ نمایاں نام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنے آتا ہے۔ یہ بات پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ آپ بڑے پہلوان تھے، بہت جری، بہت بے باک، بے انتہا نڈر، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی بھی جنگ میں، کسی بھی موقع میں مجھے کبھی کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا۔ جنگ بدر میں انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا تھا، اور اس وجہ سے ان پر کچھ خاص لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے لگایا گیا تھا کہ وہ طاق کر کے ان کو کسی طرح سے شہید کر دیں۔ جس طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں داد شجاعت دے رہے تھے اور دی تھی، جنگ احد کے موقع پہ بھی آپ کے بڑے زبردست کارنامے رہے۔ آپ کے جنگ کا طریقہ کچھ ایسا تھا، اور اس قدر قوت سے آپ جنگ کیا کرتے تھے کہ دشمن ان کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا۔ عام طور سے بڑے بڑے بہادر لوگ کوشش کرتے تھے کہ اسی طرح سے بچ کے نکل جائیں، ان کا وار ہم پر نہ پڑے، اور جو شخص بھی ان کی زد میں آ جاتا تھا تو پھر سمجھ لیجیے اس کا بچنا محال ہوتا تھا۔ عام طور پہ وہ دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑتے تھے اور بڑی بے جگری کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ جب کسی کو شہادت سے نوازتا ہے تو اسی کے حساب سے احوال بھی پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت حمزہ اسی طرح بڑی محنت سے اور بڑی جد و جہد سے جنگ کر رہے تھے، اور پہاڑی کی طرف ایک شخص کے پیچھے بڑھ رہے تھے، اور جب اس شخص کو انہوں نے دیکھا حضرت حمزہ نے، تو اس کی طرف بڑھے بہت تیزی سے اور کہا کہ او ختنہ کرنے والی عورت کے بیٹے، تو ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے؟
اس کی طرف بڑھے وہ اور انہوں نے اس کے اوپر اپنی تلوار چلائی سر پہ، تو سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے اس کے۔ اسی طرف وہ حبشہ کا ایک غلام جو وحشی کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کو خاص طور سے اسی کام کے لیے تیار کیا گیا تھا کہ وہ حضرت حمزہ پر تاک کر حملہ کرے، تو وہ وہیں کہیں کسی پہاڑی کے پیچھے چھپا ہوا تھا، اس کو موقع مل گیا، اس نے نیزہ آپ کے اوپر نشانہ لگا کر کے مارا، اور یہ حملہ اس نے پیچھے سے کیا، تو پیچھے آپ کی کمر میں وہ نیزہ پیوست ہوا اور پار نکل گیا، جس کی وجہ سے تھوڑا آپ لڑکھڑائے اور پھر خود وحشی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، مگر بڑھ نہیں پائے اور وہاں گر گئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک اور شخصیت جو اسی طرح بہادری کے ساتھ لڑی وہ سعد بن ربیع ہے، اور ان کی بہادری کے کارنامے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نظروں سے دیکھے تھے، خود مشاہدہ کیا تھا کہ بڑی تندہی سے، بڑی چابک دستی سے، بڑے پیسے بدل بدل کر وار کر رہے ہیں۔ وہ جب جنگ ختم ہو گئی تو آپ نے خاص طور سے ان کو تلاش کروایا اور کہا کہ اس کو دیکھو وہ زندہ ہے یا شہید ہو گئے، تو ان کو تلاش کیا گیا، زخمی حالت میں وہ ملے، اور جن لوگوں نے آپ کو تلاش کیا ان سے جب ان کی گفتگو ہوئی تو انہوں نے اتنا ہی کہا، کیونکہ آخری وقت تھا، کہا کہ میرا سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا، اور میرے جو انصار بھائی ہیں ان کو بھی میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ میں جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ اور اتنا ہی کہہ کر کے وہ اپنے اللہ سے جا ملے۔ اس موقع پر جنگ احد میں جب حضرت خالد بن ولید نے اس درے سے داخل ہو کر کے حملہ کیا تو مسلمانوں کی سپاہ 2 حصوں میں بٹ گئی۔ ایک وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، خاص طور سے آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے قریب ہی وہ رکے ہوئے تھے، وہ، اور پھر دوسرے سائڈ میں باقی مسلمان، درمیان میں حضرت خالد بن ولید کا گھڑ سوار دستہ۔ تو اب یہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سے قریب تھے، وہ مقدار میں، تعداد میں تقریباً 30 تھے، ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد حلقہ بنا لیا، دائرہ بنا لیا حفاظت کے لیے، اور تیروں، تلواروں اور نیزوں سے انہوں نے دشمنوں کے مقابلے میں لڑنا شروع کر دیا۔ ان میں جب یہ جنگ چل رہی تھی تو ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنی پیٹھوں کو ان تیروں کے مقابلے میں پیش کر دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیے جا رہے تھے، پھینکے جا رہے تھے۔ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے تلواروں کے زخم اپنے سینوں پہ لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنچ نہ آنے دی۔ ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو بری طرح سے زخمی ہوئے اور اس کے باوجود وہ سینہ تانے کھڑے رہے، یہاں تک کہ ایک موقع پر ایک تلوار کو وار میں ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا۔
تو یہ اس طرح کے واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی جان کو بچانے میں جو پیش آئے، ان کا نام بنام لوگوں کا نام تاریخ کے صفحات میں آتا ہے۔ ان میں ایک خاتون ام عمارہ کا نام بہت مشہور ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنان اسلام نے گھیر لیا ہے، اور وہ حلقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف آپ کی حفاظت میں لگا ہوا ہے وہ برابر کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے، تو انہیں سے نہیں رہا گیا۔ حالانکہ وہ زخمیوں کی تیمارداری کے لیے، ان کی مرہم پٹی کے لیے پہنچی تھیں جنگ میں، مگر انہوں نے اس کام کو چھوڑ کر اس طرف توجہ دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی جائے، اور کسی سپاہی کی تلوار جو نیچے گری پڑی تھی اس کو اٹھایا اور انہوں نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا کفار مکہ کا۔ اور مقابلے میں ان کا عالم یہ تھا کہ وہ جو حلقہ آپ کے چاروں طرف صحابہ کرام نے باندھ رکھا تھا، اس حلقے کے چاروں طرف باہر وہ گھوم رہی تھی تلوار لیے ہوئے، اور جس طرف سے بھی کوئی حملہ آور اس حلقے پر ہوتا تھا پہلے حضرت ام عمارہ سے اس کا واسطہ پڑتا تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آج تو میں نے اپنے چاروں طرف ام عمارہ ہی کو دوڑتے اور اچھلتے اور کودتے اور حملے کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ صورتحال ان کی جوش میں، خروش میں پیدا ہو گئی۔ یہ حضرت انس بن نضر کا ذکر آتا ہے اسی جنگ احد کے تعلق سے۔ وہ بھی زخمی ہو گئے تھے اور بہت ہی تندہی سے لڑے تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان بری طرح گھر گئے ہیں اور بڑی شدید جنگ چل رہی ہے احد پہاڑ کی طرف، تو وہ تلوار لیے ہوئے اسی طرف دوڑے چلے گئے، اور اپنے جتنے اور ساتھی صحابہ تھے ان کو بھی کیسے چلے گئے کہ چلو ادھر چلو، مار کا اصل میں وہاں ہو رہا ہے۔ کچھ صحابہ نے درمیان میں ذکر کر دیا کہ ہمیں تو خبر ملی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہ خبر صحیح ہے تب بھی ہمیں اس کام کو تو کرنا ہی ہے جس کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر اپنی جان دے دی تو ہمیں بھی زندہ رہ کے کیا کرنا ہے۔ چنانچہ وہ یہ کہتے ہوئے دشمنوں کے درمیان میں گھس گئے اور بری طرح زخمی ہوئے، اور وہ یہ کہتے ہوئے گھسے، وہی یہ کہتے ہوئے داخل ہوئے دشمنوں کے درمیان، خدا کی قسم اور پہاڑ کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی، اور جان آفریں انہوں نے اللہ کو پیش کر دی اللہ کے دین کی خاطر۔ ایک صحابی حضرت عمرو بن جموح تھے، وہ ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، اور جنگ بدر میں ان کے بیٹوں نے انہیں شامل نہیں ہونے دیا تھا جنگ میں، اور خود آ گئے تھے جنگ کرنے کے لیے۔ اب جنگ احد میں بھی ان کے بیٹے موجود تھے اور یہ بھی حضرت آ گئے، حضرت عمرو بن الجموح۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ، پچھلے موقع پر جنگ بدر کا جو موقع تھا اس پر بھی ان لوگوں نے مجھے نہیں آنے دیا اور کہا کہ تم معذور ہو، ہم جوان ہیں، اور اب بھی یہ مجھے منع کر رہے ہیں۔
اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخرو ہو جاؤں، اور میری تمنا تو یہ ہے کہ اس کی دی ہوئی جنت میں لنگڑی ٹانگ سے گھومتا پھروں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹوں سے کہا کہ بھئی جب یہ اتنے مصر ہیں، اتنے خواہش مند ہیں شہادت کے، تو انہیں اجازت دے دو۔ تو بیٹے تیار ہو گئے، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ میرے لیے حق میں دعا کیجیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شہادت نصیب فرمائے۔ آپ نے ان کے حق میں دعا کی، اور آپ کی یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوئی۔ یہ جنگ میں بڑی بہادری سے اسی ایک ٹانگ سے لنگڑی حالت میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ جب اس افراتفری سے مسلمان گزر رہے تھے، اچانک حضرت خالد بن ولید نے جو پیچھے سے حملہ کیا تھا، اس کی وجہ سے تو انتشار پیدا ہوا تھا، اسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امداد بھی آئی۔ اس امداد کا احوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں بیان، کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سستانے کے لیے بیٹھے تو ہمیں غنود کی سوار ہو گئی، نیند کی کیفیت طاری ہونے لگی ہم پر، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوا جیسے اب ہمارے ہاتھ سے تلواریں چھوٹ جائیں گی۔ ہمیں بڑی فکر بھی ہوئی اس بات کی کہ اگر یہ حالت ہے تو ہمارا کیا حال بنے گا، لیکن اس غنودگی کے گزر جانے کے بعد جو تازگی اور جو قوت، جو جوش اور جو ولولہ ہم نے اپنے اندر پایا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ چنانچہ اس کے بعد جس وقت جنگ کی انہوں نے جوش اور ولولے کے ساتھ، تو اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ خود حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس نیند کے ذریعے سے، اس غنودگی کے ذریعے سے ہمیں خصوصی طور پر قوت عطا کی گئی ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس قدر جوش و خروش سے لڑ پائے ہیں۔ پھر جنگ کے بعد حالت ان کی یہ تھی حضرت عمر کی کہ ان کا ہاتھ جو تھا وہ کھل نہیں رہا تھا تلوار پر، جس قدر سختی سے اور جس قدر زبردست قسم کی گرفت آپ نے تلوار کے دستے پر کر رکھی تھی، وہ ایسی گرفت تھی کہ جنگ کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ ہاتھ آپ کا سیدھا نہیں ہو پا رہا تھا، کافی دیر کے بعد وہ ہاتھ سیدھا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی مدد کیا کرتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو اسی رات شادی ہوئی تھی ان کی، اور ابھی وہ احد کے میدان میں پہنچے نہیں تھے کہ مکے میں خبر پہنچی کہ بہت شدید جنگ ہو رہی ہے اور بڑا نقصان ہے۔ تو آپ غسل کیے بغیر ہی دوڑے چلے گئے میدان جنگ میں، اور وہاں جا کر آپ نے بڑی زبردست قسم کی جنگ کی، بے انتہا زخمی ہوئے آپ اس میں، اور شہید ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو سیدھے چلے آئے ہیں، غسل بھی نہیں کیا انہوں نے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کو غسل فرشتوں نے دے رکھا ہے، ان کا غسل فرشتے دیں گے۔ چنانچہ ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ بیانات آتے ہیں کہ ان کے لوگوں نے بالوں کو گیلا دیکھا جس وقت کفنا کرنے کا وقت تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر جو بالکل شروع ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو مدینے میں مسلمانوں کی دعوت دین کے لیے بھیجا تھا، تربیت کے لیے بھیجا تھا، ان کے پاس جنگ احد میں علم تھا، ان کا ایک ہاتھ شہید ہو گیا تو دوسرے ہاتھ سے علم کو تھام لیا، وہ بھی شہید ہو گیا، تو دونوں ہاتھوں سے جو باقی حصے بچے تھے ہاتھوں کے
ان سے سینے سے لگا کر کے علم کو سنبھالا. اس کے بعد پھر ان کو شہید کر دیا گیا. تبھی وہ علم ان کا گر پایا جسے دوسرے صحابہ نے اٹھایا. غرض یہ جنگ کے جیتنے اور اس میں کامیابی اور فتح حاصل کرنے میں لوگوں کا جوش، جذبہ، قوت ایمانی بھی کام کرتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے. جنگ احد سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں بذات خود کمانڈ کر رہے تھے، تو کمانڈر کی بات ہر حال میں ماننی چاہیے. اس میں عقلی دلیلیں دے کر کے یہ کہنے لگنا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، چلو اب دوسرے کام کرنے لگو، یہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اس طرح کی سوچ کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کمانڈر کی، حاکم کی اطاعت جو ہے وہ بہت قیمتی چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے، اور خاص طور سے جنگوں کے موقع پہ تو اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان واقعات سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کی توفیق عطا کرے. جنگ احد میں زخمیوں کو پانی پلانے کے واقعات بھی بیان آتے ہیں. اس میں بھی بڑی قربانی مسلمانوں نے ایک دوسرے کے لیے دی ہے، جن کا تذکرہ اس طرح سے آتا ہے کہ ایک طرف سے آواز آئی، العطش العطش، پیاس لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے. پانی پلانے والا ان کے پاس پہنچا تو برابر سے ایک اور جگہ سے آواز آنے لگی، العطش العطش. تو پہلے والے نے دوسرے کی طرف اشارہ کر دیا کہ اسے پہلے پلا کے آؤ. وہاں لے کے پہنچے تو ایک تیسرے شخص کی طرف سے آواز آئی، العطش العطش. تو انہوں نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے انہیں پانی پلاؤ. جب اس تیسرے شخص کی طرف وہ پانی پلانے کے لیے پہنچے تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی. لوٹ کر دوسرے کی طرف آئے تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی. پہلے کی طرف آئے تو ان کی بھی روح پرواز کر چکی تھی. غلط یہ کہ تینوں اللہ کے ہاں پیاسے چلے گئے، لیکن یہ برداشت نہیں کیا کہ اپنے بھائی کو پیاسا چھوڑ کر کے خود پانی پینے پہلے. یہ ایک جذبہ تھا بھائی چارے کا، محبت کا، آپس میں ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کا، جو دراصل بتاتا ہے کہ یہ لوگ جنہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آ رہے تھے، آ چکے تھے، وہ واقعی میں اس قابل تھے کہ ان کو دنیا کی سرداری دے دی جائے، کیونکہ ان کے عمل جو تھے وہ بہت صالح ہو چکے تھے اور ایک دوسرے کے لیے قربان ہو جانے کا جذبہ ان کے اندر بہت بڑھا ہوا تھا، اور اللہ کی خاطر سب کچھ کرنے کے لیے وہ تیار رہتے تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد معلوم لک.